السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس درس میں بہت ہی مختصر طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک مسلم ڈاکٹر کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہو یا پیشنٹ ہو تو آپ کو اس درس میں کچھ اہم باتیں ملے گی، اور اگر دونوں نہیں ہو تو شاید نہیں ملے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ایک مسلم ڈاکٹر کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اس کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کی نیت ایک جاب، ایک پروفیشن نہیں ہونی چاہیے۔ صرف دیکھیے آپ کام کر رہے ہیں اور کریے، وہ منع نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک جان بچانے کا ثواب کیا ہے؟ ایک جان بچانے کا ثواب یہ ہے، ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ یعنی قرآن کی بہت مشہور آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ 5 آیت نمبر 32، اور ایک جان بچانا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیے۔ اب ایسا ثواب جو ہے نا آپ کو بہت سارے پروفیشنز میں نہیں ملے گا جو میڈیکل پروفیشن میں ہے۔ مطلب ایسا ثواب پوری انسانوں کی جان بچانے کے برابر، ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ اب ایسا ثواب کتنے پروفیشنز میں ملنے والا ہے؟ ہارڈلی، شاید ہی کوئی چیز ہوگی جس میں اتنا ثواب۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ایک کام ہے، جیسے بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے بس میں تو کام کر رہا ہوں، تو پھر کیا ملے گا آپ کو؟ جاب، آپ کو جو پیسے ملے، جو ریکگنیشن ملا، جو تعریف ملی، بس وہی ملا، جو عزت ملی بس وہی ملا۔ اللہ کے پاس نہیں ملے گا جب تک اللہ سے امید نہ ہو۔ تو یہ پہلی چیز، نیت خالص ہو اللہ کے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں فیس نہ لے ڈاکٹرز، وہ فیس اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ دوسری چیز یاد رکھیں اور یاد دلائیں، وہ یہ ہے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو خود بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بات پیشنٹس کو بھی یاد دلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذریعہ، ایک ہوتا ہے اصل کرنے والا۔ اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ذریعہ ڈاکٹر بھی ہوگا، ذریعہ میڈیسن بھی ہوگی، لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کا خود کا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور پیشنٹس کو بھی یہی عقیدہ ڈاکٹر کو سکھانا چاہیے انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری چیز، ڈاکٹر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، تو صحیح اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے رزق حاصل کرے۔ میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم اس طرح کے زمانے میں، دور میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک دم کمرشلائزیشن ہو گیا ہے۔ میڈیکل پروفیشن کا بھی بہت بڑا کمرشلائزیشن ہو گیا ہے۔ کئی بار پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی علاج کی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سمپل چیز ہے، سمپل علاج ہے، لیکن اس کا بل بنانا ہوتا ہے۔ کئی ایسے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، کئی ایسے اسکینز کرائے جاتے ہیں، کئی بار ہاسپٹلائز پورا کرایا جاتا ہے، کئی بار آپریشنز کرائے جاتے ہیں جو ضرورت نہیں ہوتی ہے، رزق کے چکر میں۔ رزق تو ہم اس ڈاکٹر کو یاد دہانی کے طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اور جو حلال رزق ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اس میں برکت ہوگی، اس میں اللہ کی رضا ہوگی، اس میں خوشی ہوگی، اس میں آپ کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ملے گی۔ تو وہ حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے دوسرے طریقے جو ان ایتھیکل طریقے ہیں، جو دنیا کا کوئی بھی انسان جانتا ہے ان ایتھیکل ہے، تو ایک ایمان والے ڈاکٹر کے لیے تو یہ ضروری تقاضا ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ چوتھی چیز یہ خیال رکھیں کہ میڈیکل پروفیشن کے اندر خاص طور سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت کی لمٹس مینٹین رہے، اور یہ ڈاکٹر اگر خود خیال رکھنے پہ آ جائے انشاءاللہ تو بہت آسانی ہو جائیں گی پیشنٹس کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کئی بار کف ہو گیا کسی کو، اب کف سرپ جو ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں اس میں الکوہول ہے، اچھا خاصا، ہاں الکوہول ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر اس چیز کے اندر دوسرے حلال آلٹرنیٹیوز کون سے ہیں، دوسرے حلال کون سی کف سرپس ہے جس کے اندر الکوہول نہیں ہوتا۔ اب بعض پریکٹسنگ مسلمان پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی کف سرپ دو جس میں الکوہول نہ ہو، لیکن جس کو پتا نہیں وہ تو بیچارہ پی رہا ہے، وہ تو پی رہا ہے اور ڈاکٹر پلا رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے جو دوسرے ہربل وغیرہ ایسے کیا آلٹرنیٹیوز ہیں آپ خود دیکھ کے رکھیے، کہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، سورہ تغابن کی آیت۔ تو جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، جہاں کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ مطلب کہیں پہ مجبوری ہے، جان بچانا ہے، وہاں الگ بات ہوگی، لیکن جہاں ہو سکے وہاں تو دیکھیں۔ اسی طرح کئی بار پیشنٹس کے حجاب کا مسئلہ ہوتا ہے، فیمیل پیشنٹس کے لیے معاملہ ہوتا ہے، اور حجاب کے اندر بہت کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کا کوپریشن وہاں پر ہو، اور ڈاکٹر اگر خود چاہیں کہ جو فیمیل پیشنٹس ہیں ان کا حجاب میں کمپرومائز نہ ہو، ہاسپٹلائزیشن وغیرہ کیسز میں بہت زیادہ بے حجابی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر یہ ہاسپٹلز میں بھی ایسا ماحول ہوتا تو بہت اچھا تھا، لیکن کہیں نہیں بھی ہو تو ڈاکٹر کی کوپریشن سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ ڈاکٹر اس چیز کی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح پیشنٹ کی نماز ہے، اب طہارت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اسلام میں طہارت کے مسائل میں بہت آسانیاں ہیں کہ بھائی جہاں پہ جتنی مجبوری اتنی آسانیاں بھی ہے۔ تو بعض اوقات ڈاکٹر اگر فیسیلیٹیٹ کرے کہ دیکھو تم نماز پڑھ لینا، تو یہاں پر ڈاکٹر اگر سہولت کرنے کی کوشش کرے تو پیشنٹس کے لیے بہت ساری آسانی ہو جاتی ہے۔
تو اگر ڈاکٹر وہ ذہن میں رکھتا ہے تو کیوں نہ کرے. ہاں تو یہ اگلی چیز ہے. اگلی چیز جو بہت ضروری ہے ڈاکٹرز کے لیے، نمبر 5 کہ وہ ڈاکٹر جو بیماریوں کو دور کر رہا ہے وہ ایک طرح سے لوگوں کے کو ایک اچھی بات دل تک پہنچانے والا بھی بن سکتا ہے. اور کئی بار کیا ہوتا ہے، ایک بات یہ ہوتی ہے جو ہم لوگ یہاں سے بول رہے ہیں، لیکن ایک بات ہوتا ہے جو ڈاکٹر وہاں پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں، پیشنٹ کیا ہوتا ہے نا، پریشانی میں ہوتا ہے، اور وہ پریشان انسان سامنے والا جو ڈاکٹر وہ بات کہہ رہا ہے وہ اس کو بہت اہمیت دے رہا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر اگر اس وقت پر اسے احساس دلائے، کوئی اچھی بات بول دے کہ دیکھو دوا تو ہم دے رہے ہیں لیکن شفا دینے والا اللہ ہے. جیسے بعض اوقات ڈاکٹرز کیا بولتے ہیں، جب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تو اوپر والے سے مانگو. مطلب کیا ہے اس کے اندر مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ کر رہے تھے لیکن ابھی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ابھی اوپر والا کر سکتا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر کو صحیح کیا کہنا چاہیے کہ ہم نے تو کیا لیکن شفا دینے والا اللہ ہے. مطلب ایک طرح سے ایک بات بھی ہوئی. اور ڈاکٹر اگر خود کہے، ہم یہ ڈاکٹرز کو یہی کہیں گے بھائی آپ بہت بزی ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، بھولنا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کے بندے بن کے گزارنا ہے زندگی. نماز کا وقت ہو گیا اور ڈاکٹر کو بھی یہ بھی لازم ہے کہ کام چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھ کر جانا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی عملی دعوت ہو جاتی ہے. مطلب وہ ڈاکٹر کو دیکھ کے پیشنٹ بھی سیکھتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کا نماز کا ٹائم ہو گیا تو ڈاکٹر تو نماز کے لیے بریک کے لیے جائیں گے ہی جائیں گے. تو تھوڑا کہیں ایمرجنسی جان جا رہی ہے الگ بات ہے، لیکن نارمل سچویشن میں کام کی اینڈنگ نہیں ہوتی ہے، پیشنٹس رکے رہیں گے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا ٹائم ہو گیا نماز کا، 15 منٹ نکال لو، نماز اچھے سے پڑھ لو. ہاں یہ بھی ایک عملی دعوت بھی ہوتی ہے جو ہم ڈاکٹرز کو کہیں گے. اگلی چیز اس میں ڈاکٹرز کے تعلق سے وہ یہ کہ جو اسلام کی ساری جو باقی تعلیمات ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں صفائی کے بارے میں سکھایا گیا، الطہور شطر الایمان، اور میڈیکل پروفیشن کے اندر بھی کلینلینس کی بات ہوتی ہے. ہمارے دین میں سکھایا گیا لا ضرر ولا ضرار، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ نہ نقصان پہنچاؤ نہ کوئی نقصان لوگوں تک یعنی ریسیپروکیٹ کرو. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کے اندر وہ ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے، جہاں تک ہو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں دینی اینگل سے بھی عمل کرے. اور ایک اور چیز ڈاکٹرز کو یہ سمجھنا چاہیے، اللہ نے ان کو نوازا ہے. علم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی ڈاکٹر ہے آج کس کی وجہ سے؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. تو یہ ڈاکٹر کے لیے ایک ہمبلنس اور ہیوملٹی بہت اہم اسلامک کیریکٹرسٹک ہے، مطلب ایک کوالٹی ہے. مطلب علم آنے کے بعد، اور جو ہمارے معاشرے میں لوگ ڈاکٹرز کی طرف دیکھتے ہیں، تو ڈاکٹر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر یعنی اپنا غرور کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے. اس کو جب سمجھنا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا احسان ہے، جتنا احسان بڑھے گا اتنا زیادہ شکر گزار ہونا ہے، اتنا ہمبل ہونا چاہیے. ہاں یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. اور پیشنٹ کی ڈگنیٹی کو رسپیکٹ کرنا، کہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز ایسی ہے جو پیشنٹ کی کوئی پرائیویٹ چیز ہو معلوم پڑے تو اس کو دوسروں کو نہیں بتانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہ سب چھپانا، کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین رکھنا. کہیں کوئی شورا کوئی مشورہ کر مانگ رہا ہے تو اس کو سنسیئر مشورہ دینا، کیونکہ کئی بار لوگ پیشنٹس آتے ہیں ایڈوائس کے لیے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ اس میں ایک ایڈوائس دیجیے، سیکنڈ ایڈوائس، سیکنڈ اوپینین لے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بتانا ضروری ہے. اور اس کے اندر پیشنٹ کا ساری چیزیں مینٹین رکھنا، اس کو یعنی اوور ٹریٹمنٹ نہیں کرنا، جو نیسیسری چیز ہے اتنی ضروری ہے. اور آخر میں ساری باتوں کے آخر میں وہ یہ کہ ڈاکٹر کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ اسلامک جو فریم ورک ہے، یہ شریعت جو دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ ہمارے بھلے کے لیے دیا. اس میں ہر کسی کے لیے فائدہ ہے. اس میں رہیں گے تو ہماری آخرت کامیاب ہوتی ہے، اور یہی طریقہ ہے جس سے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے سارے کام، پروفیشن، جو بھی کام اور پروفیشن آدمی کر رہا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، اس کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ملے گی. اصل وہی چیز ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اسی طرح سے دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.